الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ والصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم رفقا، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے۔ اس کی ترجمانی اس طرح سے ہے: اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور مسکینوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسی اور رشتہ داروں اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے اور ان لونڈی اور غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ ان آیتوں پر ابھی مولانا محترم نے اپنی تقریر رکھی ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ انہوں نے الحمدللہ وہ آیتیں چھوڑ دی جو میرے حصے کی تھیں، تو یہ میرے لیے آسانی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کے اندر بڑی اہم باتیں بیان کی ہیں، کئی اہم ٹاپکس اس ایک آیت کے اندر ہیں۔ لوگ اس کے اوپر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ماننا اور اس کی عبادت کرنا۔ یہ ایک بڑا اہم ٹاپک اور موضوع ہے جو ہمارے اسلام کی جان ہے۔ اس کے بعد پھر فوراً والدین کے حقوق، اس کے اوپر بھی بڑی بڑی تقریریں لوگ کرتے ہیں اور کافی اچھا موضوع ہے۔ اور اس کے بعد پھر رشتہ دار اور جو ہے دوسرے لوگوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ مسکینوں کے اور یتیموں کے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کافی تفصیل کے ساتھ میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، بار بار ہمارے مطالعے میں باتیں آتے رہتی ہیں۔ آج جو حصہ میرے ذمے ہے کہ پڑوسی اسلام کی نظر میں اس میں اس آیت کے اندر جو 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس پر میں گفتگو کروں گا کہ والجار ذی القربى والجار ذی الجنب والصاحب بالجنب۔ یہ 3 طرح کے پڑوسیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم بتایا ہے کہ وہ پڑوسی رشتہ داروں سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے، یہ 3 طرح کے انسان کے ساتھ میں پڑوسی ہوتے ہیں۔ اسلام یہ ہمارا دین رحمت ہے۔ اسلام کے معنی ہی ہے کہ انسان جو اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو گویا وہ کیا ہے، امن اور سلامتی کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود رحمان و رحیم ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کا جو آغاز ہم کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم۔ یہ تمام تعریف جو ہے اس رب العالمین کے لیے ہے جو بہت ہی رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔
تو اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ اس کی مخلوق بھی اسی طرح سے اپنے لوگوں کے ساتھ میں، ایک دوسرے کے ساتھ میں اور رحم کے ساتھ میں پیش آئے۔ دین اسلام کی جملہ تعلیمات یہ ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے تو یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری چین و سکون کے لیے آخرت میں جنت بنائی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر مختلف حالات سے گزرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جائے گا تو وہاں کی زندگی میں اس کے لیے ہمیشہ چین اور سکون اور راحت والی زندگی ہوگی، جو کہ ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن اگر انسان اس دنیا کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق عمل کرے گا تو یہ دنیا بھی اس کے لیے چین و سکون کی اور رحمت کی جگہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو خاص پہچان ہمیں بتائی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور آپ کی زندگی جو ہے تمام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے دین رحمت ہے، اسی لیے ہر اس دین پر عمل کرنے والے، اس دین کو ماننے والے جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی زندگی بھی دوسروں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ رحمت کا باعث ہونا چاہیے۔ اسی لیے مسلمان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی مومن کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پڑوسی تو بات کی بات ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس دنیا کے اندر ہیں تو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے ہم ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بننے والے ہوں، خیر کا باعث بننے والے ہوں۔ اس بات کو ہم اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرنا۔ تو انہوں نے سوال کیا کس طرح کے غلاموں کو آزاد کرنے میں جو ہے زیادہ اجر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غلام کہ جن کی قیمت زیادہ ہو اور جو اپنے مالکوں کی نگاہ میں اچھے ہوں۔ تو اللہ کے رسول انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول یہ میں نہ کر سکوں، یہ انسان نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم کسی کے کام کرنے میں جو اپنا کام کر رہا ہے اس کی مدد کر دو، یا اگر کوئی آدمی اپنا کام اچھی طریقے سے نہیں کر رہا ہے تو تم اس کا کام بہتر طریقے سے کر دو۔ تو انہوں نے کہا اگر میں یہ نہ کر سکوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم کسی کو تکلیف نہ دو، کہ تمہارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدقہ، کہ کم سے کم جو ہے انسان اس حیثیت میں ہو ایک مسلمان کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت ہے جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو صدقہ کرنا لازم ہے، ہر مسلمان کو صدقہ کرنا لازم ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جس کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کمائے، خود بھی اپنے اوپر خرچ کرے اور دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرے۔ تو فرمایا کہ سوال کیا کہ اگر وہ یہ نہ کر سکے، اگر وہ یہ نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ کسی مصیبت زدہ آدمی کی مدد کر دے، یا پھر کسی ایسے آدمی کو لیے جو ہے آسانی کا باعث بن جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے، نیکی کی طرف بلائے، نیکی کے اوپر ابھارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے، یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ اور خیر ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی جو ذات ہے، مسلمان کی جو شخصیت ہے اس دنیا کے اندر ایک انسان کی، اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، یہ سب سے اہم چیز ہے ہمارے لیے۔ اور اس میں خاص طور سے پھر وہ جو فہرست یہاں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اللہ کے بعد جو ہے سب سے پہلے ہمارا تعلق کس سے ہے اس دنیا کے اندر؟ والدین کو ہے۔ تو والدین کو ہمارے وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، ان کے حقوق ہم پر کتنے ہیں اس کو ہم بار بار سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، حدیث میں موجود ہیں۔ تو ان کو جو ہے کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح سے ہمارے وجہ سے ہمارے رشتہ داروں کو اور دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پڑوسی کے معاملے میں بھی آیا ہے کہ ہمارے پڑوسی کو ہمارے وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ہمارا پڑوسی ایسا ہو کہ ہمارے طرف سے وہ ایک دم مطمئن ہونا چاہیے، اس کو اپنی جان کے معاملے میں، اپنے مال کے معاملے میں، اپنی عزت آبرو کے بارے میں،
کہ میں گھر پر نہیں بھی ہوں تو میرا پڑوسی جو ہے وہ میرے گھر والوں کی حفاظت کرنے والا ہے، میرے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، میرے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، یعنی ان کی وہ نگرانی کرنے والا ہے، وہ بے سہارا نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے ایک مسلمان کی امیج ہونی چاہیے اس دنیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ سوال کیا گیا کہ وہ کون، کس کے بارے میں آپ اللہ کے رسول یہ بیان فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کی وجہ سے اس کا پڑوسی ہمیشہ پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، تو وہ شخص مومن نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کی شان کے خلاف ہے کہ انسان کی وجہ سے اس کا پڑوسی جو ہے تکلیف میں ہو۔ تو یہ بات ہم کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار نصیحت کرتے رہتے تھے پڑوسی کے تعلق سے، اور مجھے اتنا خدشہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کو یہ میراث کے اندر جو اس کا حقدار نہ بنا دے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک جو ہے ایک صحابی ملنے آتے ہیں، کہتے ہیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کہیں کھڑے ہوئے ہیں اور کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، تو میں انتظار کرنے لگا کہ آپ فارغ ہو جائیں گے تب میں آپ سے ملوں گا۔ تو کافی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شخص بات کرتا رہا، تو مجھے اتنا خدشہ ہوا کہ اللہ کے نبی تو بہت تھک گئے ہوں گے، اتنے دیر سے کھڑے ہیں اور کافی دیر ہو چکی ہے، تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ آپ کافی تھک گئے ہوں گے۔ کافی دیر کے بعد میں جب وہ ان سے فارغ ہوئے اور میرے طرف آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اس شخص نے کافی دیر تک جو ہے کھڑا رکھا اور آپ کو ایک دم تھکا دیا، آپ تو کافی تھک گئے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا انہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا۔ تو کہا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ مجھے پڑوسی کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے، اتنے دیر سے کھڑے رہے پڑوسی کے بارے میں مجھے نصیحت کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ وراثت میں اس کو ایک اس کے حقدار نہ بنا دیں۔ تو اس طرح سے بار بار جو ہے پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتے رہے۔ تو لہٰذا اس میں ہمیں پڑوسی کا حق جاننا چاہیے، ہمارے وجہ سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ۔ تو اب ہم اپنے آپ کو پہلے اس میں اپنا بھی احتساب کریں، غور کریں کہ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ ہمارے پڑوسیوں کا تعلق کیسا ہے، ہم پڑوسیوں کے حالات سے واقف ہیں کیا؟ ہم شہروں کے اندر ہوتے ہیں، بلڈنگز کے اندر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ لمبی مدت سے ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، ایک فلیٹ آجو بازو میں رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے حالات سے واقف نہیں ہوتے، ہے نا؟ تو اس میں ہم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم کم سے کم اپنی سماج اور سوسائٹی کے لوگوں کے اندر جو ہے ان کی بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں جانیں، اور پھر ہمارے وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ان کی تمام ضرورتوں کا ہمیں یعنی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، ہر انسان کے بس میں ہر چیز نہیں ہوتی، لیکن کم سے کم ہمارے ہمارے یعنی ہر انسان کے جو پاس جو یہ چیز تو ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، ان کے لیے خیر سگالی کا جذبہ ہو، ہے نا؟ ان کو اچھی نظروں سے دیکھے، وہ عزت احترام کی نظر سے دیکھیں، اور ان کے اپنے طرف سے جیسے کہ ان کو میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی ہمارے وجہ سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے، سب سے بڑی اہم بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ یہاں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق پڑوسی کا وہ ہے جو رشتہ دار ہے۔ اب 3 طرح کے یہاں پڑوسی بیان کیے گئے ہیں، 3 طرح کے پڑوسیوں میں سب سے پہلا حق رشتہ دار پڑوسی کا ہے۔ شہروں میں تو الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، پڑوس میں ہمارے رشتہ دار نہیں ہوتے، اکثر دیہات میں تو پڑوسی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ اب اس پڑوسی رشتہ دار کا 3 حق ہو جاتا ہے ہمارے اوپر، ایک ان سب پڑوسی کے اوپر جو کہ رشتہ دار ہے، پڑوس کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے دوسرے پڑوسی پہ دونوں کے اوپر 3 حقوق آ جاتے ہیں۔ اب ہم سوچیں گے تو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے یار میں تو ایسے ہی کسی کا پہلا ایک حق نہیں ادا کر پاتا ہوں، 3 حق کہاں سے ادا کرے انسان اتنا مست۔ اس کو نگیٹیو میں نہیں لیں، اس کو پازیٹیو طور سے سوچیں۔ پڑوسی وہی ہے، کام آپ کو وہی کرنا ہے، لیکن یہ اللہ کے رب العالمین کی رحمت ہے کہ آپ کو اس کا پڑوسی کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا آپ کو 3 درجہ زیادہ اجر ملنے والا ہے، 3 درجہ زیادہ۔ اگر آپ ایک دوسرا عام پڑوسی کے ساتھ میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں، ہے نا، اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، تو وہ آپ کو اس کا اجر ایک ملنے والا ہے۔ لیکن وہی اگر پڑوسی رشتہ دار ہے تو ایک رشتہ دار ہونے کی وجہ سے بھی اس کی مدد کرنا کیا یہ اجر ثواب کا باعث ہے۔ ایک وہ مسلمان ہے تو ایک ایسے مسلمان کی مدد کرنا بھی اجر ثواب کا باعث ہے، اور پھر وہ آپ کا پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کے حساب سے بھی آپ کے لیے اجر ثواب ہے۔ تو 3 درجے زیادہ آپ کو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، کام اتنا ہی کرنا ہے، اجر ثواب 3 گنا زیادہ ہے۔
تو اس میں پڑوسی رشتہ داروں کا سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ ہم ان سے ساتھ میں ہمیشہ صلہ رحمی کریں، ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھیں، آپس کی ناراضگیوں کو جو اللہ کے لیے اس سے عفو درگزر کا معاملہ اختیار کریں، جیسے کہ مولانا نے وہ ساری باتیں رکھی ہیں کہ رشتہ داروں کے تعلق سے ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا یہ حق ہے کہ رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ میں ہم کو، دوسرا یہ ہے کہ مسلمان پڑوسی، کہ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی اس کا ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے ہر معاملے میں خیر خواہ ہوں اور اس کے لیے جو ہے اچھی باتیں سوچیں، اور اس کے لیے جو ہے ہم اس کے دین کے لیے بھی، اس کے بچوں کے لیے بھی جو ہے اصلاح کی فکر کریں، اپنے بارے میں بھی اور اس کے بارے میں بھی ہمارے تعلقات اچھے رہیں، تو ایسے مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہو، ہے نا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا رہے، کسی بھی قوم کا ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو یا پھر وہ مشرک ہو، ہمارا پڑوسی ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ ہمارے طرف سے مطمئن ہو۔ اور یہ اسلام کی دعوت پیش کرنے کا جو ہے ایک عملی کردار ہے کہ عمل کے ذریعے سے ہم اسلام کی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کریں گے، کہ عمل کے ذریعے سے کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمارا پڑوسی جو بھی ہو، چاہے وہ ہمارا مخالف ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے ساتھ میں اچھے سلوک کرنے والے بنیں گے۔ تو اس کے ذریعے سے اسلام کی دعوت اپنے عمل کے ذریعے سے بھی انسان ان کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اب اس میں ہر ایک کی جو کیپیسٹی کتنی ہے، اپنے پڑوسی کے لیے کیا کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن سب سے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ تکلیف سے مراد صرف ہمارے وجہ سے نہیں، ہمارے بیوی بچوں کے وجہ سے بھی، ہے نا، کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں، لیکن ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف ہے، ہماری بیوی کی وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہے، تو اس کی ساری ذمہ داری کس پہ آ جائے گی؟ گھر کے جو ذمہ دار ہے اس کے اوپر آنے والی ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اس بات کا جو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کی نصیحت کرنا چاہیے کہ ہمارے وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ جو ہے ہر معاملے میں ان کے ساتھ میں اس نے سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، اور جو ہے ان کے بارے میں اچھے جذبات ہمارے دلوں میں ہوں، ان کا ادب احترام ہم کریں، اور جو حتی الامکان ہم کے لیے جو ہے جتنا کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ اب اس میں وہ پڑوسی جو تھوڑا سا غریب ہے، جو غریب پڑوسی ہے، اس کا اور زیادہ حق بن جاتا ہے۔ اگر کسی کا پڑوسی جو ہے محتاج ہے، غریب ہے، اور وہ دوسرا پڑوسی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے دنیاوی حیثیت سے، وہ اپنا کھاتا پیتا ہے، اچھے حالت میں ہے، تو اس غریب پڑوسی کا اس کے اوپر اور زیادہ حق بن جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان وہ اپنا پیٹ بھر کے اچھی طرح سے کھا رہا ہے، اور اس کا پڑوسی جو ہے غریب ہے، وہ اس کے بچے جو ہے اس کے پاس کھانے کے لیے صحیح کھانا نہیں ہے، یا پھر وہ کبھی بھوکے سوتے ہیں، کبھی روکھا سوکھا کھا لیتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ اے ابو ذر غفاری کہ جب تم کھانا پکاؤ تو شوربہ میں، پانی میں، سالن میں تھوڑا شوربہ بڑھا دو، اور اس کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرو۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، ہے نا۔ سوکھا بھنا بنایا کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے نا، شوربہ تھوڑا بڑھا دینے میں کیا اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کیا کہا گیا کہ پانی بڑھا دو تاکہ تھوڑا سا سوا ان کے یہاں بھی دے دو، سالن ان کو تھوڑا دے دو تاکہ اس میں ان کا بھی گزارا ہو جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کو جو ہے جو بہت زیادہ لگژری لائف میں نہیں جانا ہے، بلکہ اپنے آپ کو غیر فضول کاموں سے، یا پھر وہ ایسی چیزیں جس سے کہ ہم جو روز لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے اس مال کو جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے جو ہے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو اپنی خواہشوں کو جو ہے کیا کرنا پڑے گا؟ قربان کرنا پڑے گا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ دوسرا کہ پڑوسی جو ہیں کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اچھے نہیں ہوتے، ہے نا، جیسے کہ رشتہ دار کے بارے میں مولانا نے بات رکھی کہ رشتہ دار، ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ بدسلوکی کرتے ہیں، ہے نا، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ میں حلم و بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ جہالت برتتے ہیں۔ تو اس طرح سے دوسرا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنا بھی اچھا سلوک کرو، کتنا بھی ان کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ اختیار کرو، لیکن وہ کیا ہے، تمہارے ساتھ میں زیادتی کرتا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم کو صبر کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم کو جو ہے صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے ہم کو اس کی نصیحت کی ہے، اس کی گائیڈ لائنز دی ہے کہ ہمیں اپنی دعوتی کام کس طرح کرنا چاہیے، اپنے تعلقات کو لوگوں سے کس طرح سے مضبوط رکھنا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔
کہ نیکی اور بدی جو ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں، لہٰذا بدی کو تم جو ہے نیکی سے دفع کرو، برائی کو تم نیکی سے دفع کرو جو بہترین درجے کی۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارا جو جانی دشمن ہے، جو تمہارا مخالف ہے، وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ کام جو ہے ایسے آسانی سے نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس کے لیے کیا بڑا ہمت اور حوصلہ چاہیے، اس کے لیے جو ہے صبر کرنا پڑے گا، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑے گی، اور اس کے لیے جو ہے شیطان کی طرف سے تمہیں اسکاہٹ تم کو دلائے گا کہ کہاں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کہاں تو ان کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ تو تیرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، وہ تو تمہارے ساتھ میں تمہارے بچوں کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو لہذا تم کو بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہم کو نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اجر کے لیے اور آخرت کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ ان کے اس رویے سے جو عفو درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی اس دنیا میں اس کا اجر نہیں ہے، اگر نہیں ملا تو اللہ رب العالمین قیامت کے اندر اس کا اجر دینے والے۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کے ساتھ مہمان نوازی کرے۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، وہ بھلی بات اپنی زبان سے نکالے یا پھر خاموش رہے۔ تو یہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے پڑوسیوں کے تعلقات کے تعلق سے، کہ انسان اس زبان کے ذریعے سے اپنے تعلقات کو بہتر کرتا ہے یا پھر بگاڑ لیتا ہے۔ اسی لیے اس روایت کو بھی یاد رکھیں کہ انسان اس دنیا کے اندر بھلے ہی کتنا نیک ہو، بھلے ہی کتنا اچھا ہو، اس کی زبان اگر صحیح نہیں ہے اور اس کے پڑوسی اس کی زبان کی وجہ سے اگر پریشان ہیں، تو پھر قیامت کے دن وہ ساری نیکیاں وہ پڑوسی لے کے چلے جائے گا۔ رات دن جو یہ سجدے کرتا ہے، جو نیک اور بھلائی کے کام کرتا ہے، لیکن اسی طرح سے رات دن اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، تو وہ پڑوسی بڑے آرام سے اس کے سارے اجر کو مار دے گا۔ وہ حدیث ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول فلاں عورت جو ہے بہت نمازیں پڑھتی ہے، اس کی نمازوں کے چرچے ہیں کہ بڑی تہجد گزار ہے، بڑی نمازیں کرتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے مسلسل، بڑے صدقات خیرات کرتی ہے، یہ سب بڑے نیکی کے اندر وہ مشہور ہے، لیکن اس کے اندر خرابی یہ ہے کہ اپنی زبان سے لوگوں کو، یعنی خاص کر اپنے پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جہنم میں جانے والی، بڑی نمازی ہے، بڑے روزے رکھنے والی اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے، لیکن زبان صحیح نہیں ہے، اس کے لیے ساری نیکیاں جو ہیں وہ پڑوسی لے کر چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنے نیکیوں کی حفاظت کریں ہم، کہ یہ نیکیاں جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے ہی کام آئیں۔ اسی لیے اسی طرح سے دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا کہ فلاں عورت جو ہے وہ اس کے پاس نمازوں کی کثرت نہیں ہے، یعنی فرض نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ نفل نماز نہیں پڑھتی، روزوں کی کثرت نہیں ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ صدقات خیرات کرتی، پنیر کے چند ٹکڑے ہی صدقہ کرتی ہے، تو لیکن اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جانے والی، کہ اس کے اتنے اعمال کیا ہے کافی ہو جائیں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے، اسے کسی کو دینا نہیں پڑے گا۔ اسی لیے پڑوسی کی عزت اور آبرو کی حفاظت ایک پڑوسی کے لیے بڑی اہم ہے۔ اس کی عزت آبرو کو نقصان پہنچانا اس کا بڑا سخت وبال ہے انسان کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سوال کیا کہ تمہارا زنا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام سے سوال کیا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا زنا اللہ کے رسول حرام ہے، اللہ اس کے رسول نے حرام کیا ہے اس کو، اور قیامت تک یہ حرام رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 غیر عورتوں کے ساتھ زنا کرنا، 10 غیر عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرنے سے جو ہے یہ کم گناہ ہے۔ انسان دوسرے جگہ 10 مقامات پر بدکاری کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ برا کام کرتا ہے تو اس 10 عورتوں کے ساتھ میں برا کام کرنے سے زیادہ شدید گناہ یہ جو ہے اپنی پڑوسن کے ساتھ میں بدکاری کرنا، کیونکہ اس کے اوپر تو یہ حق ہے کہ اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اور یہ اس کی عزت آبرو پر ڈاکہ ڈال۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا چوری حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گی، اللہ کے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے 10 گھروں میں چوری کرنا اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرنے سے جو ہے کم گناہ ہے۔ دوسرے 10 جگہوں پہ چوری کرے گا انسان، ڈاکہ ڈالے گا، وہ کم گناہ ہے جبکہ وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرتا ہے، کیونکہ اس کا کام تو یہاں کہ پڑوسی کی مال کی حفاظت کرے۔ تو یہ گناہ جو کتنا بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اگر اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اس کا اجر بھی ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، خیر کا معاملہ کرتے ہیں، اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑے خیر کا باعث ہوگا۔ دوسرا پھر یہاں جو اللہ تعالیٰ نے
دوسرا بتایا کہ اب یہ دونوں چیزیں آ گئیں، یہ پڑوسی کے اندر رشتہ دار اجنبی. اب ہمسایہ کے ساتھ میں یہ جو ہے ہم دوسرا کہ پہلو کے ساتھی، کہ کچھ پڑوس ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چند منٹوں کے لیے کبھی ہمارا ساتھ ہوتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے ہمارا ساتھ ہوتا ہے. جیسے کہ مسافر ہیں ہمارے ساتھ میں، ہے نا، سفر میں ہیں، 2-4 گھنٹے کا جو بازو سفر میں وہ کیا صاحب بالجنب ہے کہ ہمارے سفر میں وہ ہمارا ساتھی ہے. گاؤں جاتے ہیں لوگ، 1 رات 2 رات ٹرین کے اندر رہتے ہیں نا، یہ بھی ہمارے کیا وہ جو ہے پہلو کے ساتھی ہو جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے. آج اس کی ہمارے ملک کے اندر خاص طور سے یہ بڑی اہم ضرورت ہے کہ ایسے حالات میں ایسے جگہوں پر ہم جو ہے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے. اس میں ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو تھوڑا کشٹ میں ڈالنا پڑے گا، اپنے آپ کو تھوڑا سا تکلیف میں ڈالنا پڑے گا. سفر میں ہیں ہم، سامنے والوں کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی بیٹھنے اٹھنے میں کوئی ان کے لیے مسائل ہیں، تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. اس کا جو ہے لوگوں کے اندر تعلقات اس سے بڑے بہتر ہوتے ہیں. الحمدللہ میں تو پہلے جانتے ہیں آپ لوگ کہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں، میں تو یہاں تھا نہیں، باہر رہتا تھا. لیکن جب سے یہاں ہوں چند سالوں سے، تو پہلے میں نے کبھی سفر ٹرین وغیرہ کا نہیں کیا تھا، لیکن یہاں اتفاق سے جو ہے مجھے اس کے بعد میں کافی لمبا سفر کرنا پڑا. میں گاؤں کئی بار گیا اور تنہا گیا. یہاں گجرات کی طرف بھی ایک لمبے سفر کئی بار کیا اور تنہا کیا. تو اور میری شکل و صورت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور حالات بھی آپ جانتے ہیں نا. کئی بار ایسا ہے کہ کمپارٹمنٹ میں پورے کے پورے غیر مسلم ساتھی ہیں. کئی بار کیا اکثر اللہ ماشاءاللہ ایسا ہوا ہے کہ مسلم ساتھی میرے ساتھ رہے ہوں، ورنہ جو ہے اکیلے رہوں اور کمپارٹمنٹ میں پورے غیر مسلم ساتھی رہے. لیکن الحمدللہ شروع میں ہی آدھا گھنٹے کے اندر ہم نے اس طرح سے ماحول بنایا کہ پورا سفر وہ کبھی کوئی لوگ مجھے چاچا کہتے ہیں، کوئی کاکا کہتا ہے، کوئی دادا کہتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے اپنی عمر کے حساب سے وہ لوگ جو ہے بڑا عزت اور احترام کرتے ہیں. خالی تھوڑی سی ہم کو جو ہے اس میں اپنے آپ کو جو ہے انکنوینئنٹ میں لانا پڑے گا، اپنے آپ کو جو ہے اس لگژری لائف سے نکالنا پڑے گا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا پڑے گی، تو ماحول آپ کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. اس کے لیے لوگ مجھ سے کہتے بھی تھے کہ اکیلے جاتے ہو ایسے ویسے جگہ ذرا سا خیال کر کے جایا کرو، حالات بھی ایسے ہیں اور تمہارا چہرہ دوسرا بھی ایسا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جہاں بھی گئے تو اللہ نے عزت دی، اللہ نے آسانیاں کی. اس کے لیے ہم پہلے گھر سے نکلنے کے پہلے بھی اپنی حفاظت کا سامان کر کے نکلے. اپنی حفاظت کے سامان سے مطلب یہ ہے گھر سے نکلتے ہوئے اللہ سے ہم دعا کر کے نکلیں کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہمارا سفر تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ گزرے، ہمیں بہتر ساتھی عطا فرمانا، سفر کی مشکلوں کو آسان کرنا. اس طرح سے ہم کو جانے سے پہلے میں تو 1 دن پہلے سے ہی شروع کر دیتا ہوں، 2 دن پہلے سے شروع کر دیتا ہوں. اور پھر گھر سے نکلتے وقت وہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے بتائی ہمیں سفر کے دوران کہ سفر گھر پہ سے نکلو تو یہ دعا پڑھو، سفر میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، وہ بھی پڑھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہر منزل کو آسان کر دیتا ہے، بہتر ساتھی بھی پیدا کر دیتا ہے، آپ کے لیے تقویٰ پرہیزگاری کا ماحول بھی پیدا کر دیتا ہے راستے کے اندر، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے جب ہم ان کے حقوق کو ادا کریں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے، اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کریں گے، تو یہ کام میں ساتھ میں ہیں ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں. کام میں حسد کے مواقع بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان سے ہم کو حسد نہیں کرنا. وہ ہم سے حسد کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے حساب سے ان کے لیے خیر کا معاملہ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جو ہمارے ساتھ میں چل رہا ہے اس کے لیے ہم آسانی بنا. لوکل میں ہیں، لوکل میں اکثر جھگڑے کس بات پر ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں نا. تیرا دھکا لگ گیا، یا پھر تم مجھے بیٹھنے نہیں دیا، یا میں پہلے سے بیٹھا ہوں، تو یہ تھوڑی سی چیز صبر کر لینے سے کیا ہے وہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا جو وہ امیج اچھی بنتی ہے. آپ کے چہرے کو دیکھ کر اب میں وہ بتانا نہیں چاہتا اس سارے واقعات میں لوکل میں بھی اکثر جیسے جانا ہوا کئی بار الحمدللہ مراٹھیوں کے بیچ میں نے سفر کیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارے اتنے ادب احترام کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں راستے پر. تو اس کو ہم کو اپنی زندگی میں لانا، اس میں خالی یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کے لیے آسانی کرنے والے بن جائیں، اپنے ان کے لیے جو ہے خیر کا معاملہ بن جائے. چاہے ہمارا وہ پڑوسی ہو یا مکمل عارضی پڑوسی ہو یا سفر کا پڑوسی ہو، ہر جگہ جو ہے ہم ان کے حقوق کا خیال رکھیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے میں اللہ کی مدد آپ کے لیے آتی ہے. اللہ آپ کو طاقت اور قوت دیتا ہے، اس کے لیے آپ کے لیے ہمت حوصلہ بھی بڑھاتا ہے اور آپ کی عزت بھی بڑھاتا ہے. اور اس کے ذریعے سے پھر اسلام کا ایک اچھا پیغام جو ہے لوگوں کے سامنے جاتا ہے کہ یہ اسلام کے ماننے والے لوگ ایسے ہیں اور یہ اسلام کی تعلیمات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی
توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام کام کرنے میں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں تمام لوگوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس میں ہماری مدد فرما، اور اس میں ہم سے جو کمی اور کوتاہی ہوئی مالک اس سے تو درگزر عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔